لیکن آغاز میں کہ ایک بار پھر سب کی آئی بروز ریز ہو گئی ہیں، ایک بار پھر سب بڑے پریشان ہیں، اور ایک بار پھر موضوع ہے کرونا۔ بھارت کے مناظر دیکھ کے تو سب ہل گئے، لرز گئے، کانپ گئے، انبلیویبل، ان امیجنیبل۔ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے پڑوس میں اتنے سخت مناظر ہوں گے، اور ظاہر ہے بہت ساری دعائیں اس حوالے سے، تو بھارت کے لیے صرف دعائیں بھارت کی لوگوں کے لیے، ظاہر ہے سارے باقی اختلافات ساتھ میں سائڈ میں، انسانیت پہلے۔ ہم ان سے بڑے شکوے ہیں، ان کی ریاست سے، کشمیر کے حوالے سے بڑے شکوے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس معاملے پہ تو ظاہر ہے صرف دعائیں ہیں۔ اور سب کو ایک طرف یہ دعائیں، ایک طرف یہ ڈر بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری سڑکوں پہ بھی یہ منظر دیکھنے کو نہ آ جائے۔ تو ابھی کرونا کی کیا صورتحال ہے، کہاں اسٹینڈ کرتا ہے یہ، کیا خطرات ہیں، کیا خدشات ہیں، ذرا بالکل آسان سادہ معصومانہ انداز میں بات کرنے کے لیے ہم نے دو بہت ہی متعلقہ ڈاکٹر حضرات کو زحمت دی ہے، ذرا ان سے جانتے ہیں وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کی جو ٹاسک فورس بنائی ہے آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے چیئرمین ہیں، اور جاوید اکرم صاحب وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ جاوید صاحب پہلے ذرا مجھے نا بریفلی آپ دونوں یہ بتا دیجئے کہ ابھی ایز وی اسپیک، یہ تو ابھی ہم ایک تو سنتے ہیں نا عام لوگوں سے اپنا بھائی حالات خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ظاہر ہے مطلب فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ذرا بتا دیجئے ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں کرونا کے لحاظ سے۔ جاوید اکرم صاحب۔ بہت شکریہ وسیم۔ آئی ہوپ کہ اینڈ پرے کہ ہم غلط کہہ رہے ہوں، لیکن حالات بہت خراب ہیں۔ میرا خیال ہے کرونا کی جب سے آئی ہے دسمبر 2019 سے اب تک اتنے خراب پاکستان کے حالات نہیں تھے جتنے ابھی ہیں۔ ظاہر ہے تھوڑے سے حالات جی ہاں اس وقت بہت خراب ہیں، اور خاص کر پنجاب میں اور اب سندھ میں بھی وہ ہونے جا رہے ہیں خراب۔ دیکھیں اصل میں اس کی دو مین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو وہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوائے دعا کے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وائرس نے اپنی ساخت بدل رہی ہے، ریپیٹڈلی بدل رہی ہے۔ RNA وائرس ہے اور ریپڈلی ڈیوائڈنگ وائرس ہے، جس میں چانسز تھے اور ہیں ابھی بھی کہ وہ میوٹیٹ کرے گی، اور یہ ڈبل میوٹینٹ وائرس جو سٹین آیا ہے بھارت کا، اور اس سے پہلے B117 جو اس وقت سب سے پریولنٹ ہے پاکستان میں، اور اس کے ساؤتھ افریقن سٹین اور بریزیلین سٹین، ان سب نے مل کے وائرس کو جو لگاؤ ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا ہے، اس کا چانس ایک سے دوسرے کو لگنے کا۔ دوسرا بچوں کو بھی جو اممیچور ACE2 ریسیپٹرز ہیں ان کو بھی یہ لگ رہی ہے۔ تیسرا اس کی ویریلنس بھی کسی قدر زیادہ ہو گئی ہے، اور زیادہ تر یہ جو ویریشنز اور میوٹیشنز ہیں اسپائک پروٹینز میں ہیں، جو اس پہ اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں ان میں آئی ہیں، اور وہیں پہ ویکسینز کام کرتی ہیں اور وہیں پہ سے یہ لگتی ہے۔ تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے حصے کے بارے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس وقت پینڈیمک فٹیگ میں مبتلا ہو کے تمام جو احتیاطی تدابیر تھیں ان کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس وقت قوم جو ہے جو بھی ہم مرضی کر لیں وہ اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دینا چاہتی، وہ جانوں کی قربانی لے بھی رہی ہے اور دے بھی رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سیریس ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ سب لوگوں نے بہت کوشش کی، ہم لوگوں نے ڈاکٹرز نے کوشش کی کہ لوگوں کو اس کا جو پرسیپشن دیں، مس پرسیپشن کو ڈسپیل کریں، لیکن ہم بری طرح ناکام ہوئے۔ ابھی بھی زیادہ سے زیادہ 20% 25% لوگ کچھ SOPs اختیار کریں، ایک سموسہ پکوڑا خریدنے کے لیے، یا یہ خواہش کہ بچہ نئی جوتی کے ساتھ کر لے، کئی جانیں ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنے آپ کو بدلیں۔ دیکھیں خاص کر ایسے موقع پہ جب کہ ہم بہت قریب ہیں اس اندھیری رات جس کو میں 3rd ورلڈ وار کہتا ہوں، 40 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، کہ ویکسین بن چکی ہیں، 129 ویکسینز اویلیبل ہیں، اور رے آف ہوپ ہے، تو ہمیں زندہ رہنا پڑے گا ویکسین لگوانے کے لیے، مرے ہوئے کو کوئی نہیں لگائے گا۔ سر اچھا بالکل صحیح ہے۔ اب عطاء الرحمان صاحب ایک تو آپ بتائیے کہ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں خوف کی سطح تو میرے خیال میں تو پہلے سے بہت کم ہے؟ اگر اصل حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہیں، اتنے خراب ہیں جتنے خراب کبھی بھی نہیں تھے، تو خوف اور اس خوف کے نتیجے پیدا ہونے والی احتیاط وہ ابھی اتنا کیوں نہیں ہے جتنا پہلے بھی کبھی نہیں تھا؟ وہ تو بہت کم ہے۔ جب پچھلے سال پھر بھی لاک ڈاؤن یہ وہ سب چل رہا تھا تب پھر لوگ تھوڑا سا احتیاط کر رہے تھے، اب تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ تضاد کیوں ہے؟ جی سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید صاحب نے جو کہا ہے میں پوری طرح اس سے متفق ہوں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ خراب ہے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے میوٹیٹ کر چکا ہے، اور اب ایک تیسری میوٹیشن بھی جو بنگال کی میوٹیشن ہے وہ بھی اب ڈیولپ ہو رہی ہے ہندوستان میں، اور وہ بھی آ سکتی ہے، اس سے اور زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں۔ اول تو زیادہ تر لوگ تو یقین ہی نہیں کرتے کہ وائرس نام کی کوئی چیز ہے،
اور یہ جو کرونا وائرس وہ کانسپریسی تھیوریز میں بلیو کرتے ہیں. اگر آپ باہر جائیں دیہاتوں میں جائیں آپ کہیں گے یہ کرونا وائرس وہ آپ کے اوپر ہنسیں گے کہ صاحب یہ کیا بیکار کی باتیں ہیں, یہاں کوئی وائرس نہیں ہے. تو ایک تو جہالت ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور جو پڑھے لکھے ہیں ان میں سے بھی کانسپریسی تھیوریز میں بہت سے بلیو کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہمیں لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے ہوتا ہے تھوڑا بہت ہو جائے گا. تو لیکن اب جو سچویشن ہے ہر ایک کوئی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی قریبی دوست, اس کے رشتے دار, اس کے جاننے والے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. تو جتنا اس کا اسپریڈ ہے اس وقت, جتنی تیزی سے یہ اسپریڈ ہوا ہے, اور ویکسین ابھی آپ سے خاصی دور ہے, ابھی آ رہی ہے ڈوزز, لیکن اس سے پہلے کہ 15 یا 17 کروڑ افراد کو ویکسین لگے اس میں آپ کے سال, 1.5 سال, 2 سال لگ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ ہرڈ امیونٹی کی طرف بڑھیں. تو ڈاکٹر صاحب یعنی یہ بتائیں کہ میں نے آئی ہیٹ ٹو آسک دس کوشچن, لیکن یہ مطلب بھارت میں سب یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, مطلب کیا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا, مطلب میرے منہ میں خاک 1 کروڑ مرتبہ, لیکن آر یو افریڈ کہ اگر ہم نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تو وہ منظر جو ابھی ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں, وہ مناظر ہمیں اپنی گلیوں میں دیکھنے کو ملیں؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی تک جو پچھلے سال 1.5 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے جس انداز سے جو نیشنل کمانڈ اور کنٹرول سینٹر ہے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹرنگ کری ہے, اور ہزاروں جگہوں کو روز لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے, روز کھولا جاتا ہے, یہ دیکھیں کہ کہاں پہ حالات خراب ہیں کہاں بہتر ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں نا 6000 آپ کے یہاں بہت زیادہ تو ہوئے ہیں, لیکن 6000 کا مقابلہ کریں پاکستان کے تقریباً 3.5 لاکھ ہندوستان کے, تو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر گورنمنٹ نے صحیح طریقے سے ایکشن نہیں لیا. ابھی 3-4-5 روز تک بھی ان کے یہاں ریلیجس فیسٹیولز ہو رہے تھے اور لوگ سب جمع ہو رہے تھے اور جلد سے جلوس ہو رہے تھے الیکشنز کے, تو بالکل گورنمنٹ کی طرف سے بھی احتیاطی ہوئی ہے ہندوستان میں, تو یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں. اور ہمارے یہاں الحمدللہ کافی پھر بھی کنٹرول ہے, اور مجھے نہیں لگتا انشاءاللہ, لیکن پھر بھی ہمیں میڈیا کے ذریعے ہم یہ سب کو کہتے رہیں کہ آپ احتیاط کریں احتیاط کریں اور احتیاط. اور ڈاکٹر صاحب جاوید صاحب کیا یہ ایزیوم کرنا بھی صحیح, میں بالکل ایز اے لے مین جو کوشچن آ رہا ہے نا ذہن میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایزیوم کرنا اس لیے بھی صحیح ہوگا کہ بھارت والا معاملہ ہمارے یہاں اس لیے نہیں ہوگا, بھارت والا وائرس کہ جب برطانیہ میں ہوا تو برطانیہ سے تو پاکستان کی ٹریولنگ ہے بہت زیادہ ظاہر ہے, ہمارے پنجاب میں تو خاص طور پہ بہت سارے لوگ جو پنجاب کے برطانیہ میں رہتے ہیں وہ بھی آئے, تو ان میں سے بہت سارے لوگ وائرس لے کے آئیں گے, لیکن انڈیا سے تو ایز سچ اس انداز کی ٹریولنگ تو نہیں ہے پاکستان میں, اس لیے شاید وہاں سے وائرس امپورٹ ہو اس کا امکان بہت کم ہے. یہ بات کہنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال یہ ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری ٹریفک جو ہماری ہے اور انڈیا کی ہے وہ میوچل ہے فرام UAE, دبئی, ابو دھابی سے. تو اس لیے دیکھیں یہ وائرس جب یہ آئی, ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جب ووہان میں کوشش کی گئی 2019 میں کہ یہ ووہان تک رہے, نہیں رہی. یہ پورے چائنا میں پھیلی, پھر کوشش کی گئی چائنا تک رہے, نہیں رہی ساری دنیا میں. تو اس لیے جو بھی اس کا سٹین ہے, ساؤتھ افریقہ کا سٹین یہاں آ گیا, برازیل کا آ گیا, حالانکہ وہاں بھی ٹریفک بہت کم ہے. میں صرف یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ہوپ کہ اگین اللہ کرے کہ میں بھی غلط ہوں اور آپ بھی غلط ہوں, جو آپ نے بھی کہا, اور کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بھارت کو فالو کرتے ہیں. پچھلے کووڈ میں جب بھارت میں کچھ بھی ہوتا ہے اس کے کم از کم 6 ہفتے بعد یہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے آپ نے کہا اللہ کرے کہ یہ نہیں ہو, لیکن اٹ آل ڈپینڈز میرے, آپ کے اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کے رویوں پہ. وائرس کو میوٹیٹ کرنے سے نہ میں روک سکتا ہوں, نہ آپ روک سکتے ہو, نہ کوئی. لیکن ہم جب وائرس نے میوٹیٹ کر کے انفیکٹیوٹی چانسز اس کے 3 گنا بڑھ گئے, تو ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر بھی 3 گنا بڑھانی ہے, جو کہ ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جب تک رویے, اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنا ویکسینیشن پروگرام کو فعال کرنا ہے اتنی جلدی کہ جتنی جلدی کر سکیں, کیونکہ اسرائیل کو دیکھ لیں کہ اس نے گیو اپ کر دیے ہیں اب سارے SOPs, کیونکہ ادھر لوکل ٹرانسمیشن رک گئی. اسی طرح انگلینڈ میں 65% کے قریب انہوں نے ویکسینیٹ کیے ہیں, تو ان کی بھی لوکل ٹرانسمیشن رک گئی, اینڈ دے آر اوپننگ اپ. تو اس لیے ایک خوشائن چیز یہ ہے کہ ویکسین از ورکنگ ڈسپائٹ آل دس. تو ہمیں انڈیا تو خود ویکسین ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا کے ممالک کو, تو انڈیا نے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بچا لیا ویکسین کے ذریعے؟ لیکن دیکھو ان کے صرف ایک ویکسین انسٹیٹیوٹ ہے جو 30 لاکھ ڈوزز ڈیلی بناتا ہے, باقی ان کے 2 اور انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی, لیکن وہ بہت بڑا ملک ہے,
उन्होंने इस वक्त वही उन्होंने रोक दी एक्सपोर्ट, वो तो इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। दे आर ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि चाइना की कैपेसिटी छोटी छोटी है लेकिन है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है इसको हमें एक्टिवेट करना है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस के में एक सेल बनाया जाए या व्हाटएवर। दूसरा ये है कि हमें प्रीएम्प्ट करके कि खुदा ना खास्ता भारत वाली ना मसला हो, हमें ऑक्सीजन की इंपोर्ट की तरफ उसकी सोर्सिंग करनी चाहिए। अगर नहीं भी इंपोर्ट करनी तो हमारे पास ऐसे जहाज़ अवेलेबल होने चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से हम 4 दिन 5 दिन बाद बहरी जहाज़ों के ज़रिए आना है। और सेंट्रल स्टेट्स रिफॉर्मर रशिया में बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो रिडंडेंट हैं और उनमें कैपेसिटी भी है। तो हमें सोर्सिंग ज़रूर करनी चाहिए, हमें प्रेपरेशन ज़रूर करनी चाहिए फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। इसी से मुझे याद आया डॉक्टर अताउर रहमान साहब कि पाकिस्तान स्टील मिल में ऑक्सीजन का एक प्लांट है, बंद पड़ा है, जो कि स्टील मिल ही बंद पड़ी है। तो आप तो ज़ाहिर है मतलब रेलिवेंट हैं, आप चेयरमैन हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की टास्क फोर्स के, तो उस प्लांट का कुछ हो सकता है अब ऐसे मौके पे जब ऑक्सीजन की इतनी शदीद किल्लत पैदा हो रही है दुनिया भर में, भारत में और पाकिस्तान में खदशात हैं, तो नहीं हम वहाँ से कुछ फैज़याब हो सकते हैं? जी, बात यह है कि वो प्लांट अगर जो है वो तकरीबन 6 साल से बंद पड़ा हुआ है, 2015 से वो बंद पड़ा हुआ है। तो अब वो किस हालत में है, उसको खोल कर उसको स्टार्ट किया जाए तो हो सकता है उसकी सर्विसिंग करनी पड़े, उसके स्पेयर्स की ज़रूरत हो। तो एनसीओसी इसको देख रहा है कि क्या उसको फौरी तौर पे एक्शन में लाया जा सकता है। अगर वो आ जाता है तो उससे भी सारी की सारी गैसेस जो हैं वो ज़्यादातर उसकी अपने प्लांट के लिए बनाई गई थी। तो ये जो है आपको लिक्विड चाहिए, लिक्विड ऑक्सीजन, जो कि कंटेनर्स में फिर जाएगा। उसके लिए कंटेनर्स भी चाहिए जो बड़े बड़े जैसे पेट्रोल के टैंकर्स होते हैं, इसी तरह या पानी के टैंकर्स होते हैं, इस तरह लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर होते हैं। सही है। तो ये जो है टैंकर्स आपके पास होने चाहिए जो मुख्तलिफ सप्लाईज जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाएँ और जहाँ से गैस फिलिंग हो सके। तो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रोडक्शन का सिर्फ मसला नहीं है, बल्कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन और रीफिलिंग अक्रॉस द कंट्री। अच्छा। जो कि कुछ प्लांट्स हैं आपके, पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड है और इस तरह की कुछ और कंपनियां हैं जो कि ऑक्सीजन बनाती हैं, लेकिन आपको इसमें लॉजिस्टिक्स का मसला भी है। एक तो उस प्लांट को दोबारा ऑपरेशनल करना, अगर हो सकता है बाहर से आपको टेक्नीशियन की जरूरत पड़े, अगर नहीं पड़ती और वो चालू हालत में है तो उसको चालू करके फिर लेकिन देखना पड़ेगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा चाहिए। जावेद साहब जरा ओवरऑल अगर बता सकें, कुछ आपको अंदाजा है कि दुनिया भर में अमवात डेथ्स पर डे पूरी दुनिया में ये कम हो रही है या बढ़ रही है, क्या है इस वक्त सूरत है? देखिए दुनिया में वेरिएबल है, मुल्कों पे डिपेंड करता है। भारत यूके में कम हो गई, अब यूएस में भी किसी कम हो गई। इजराइल जो बोल तो बहुत छोटा मुल्क है लेकिन वहाँ ऑलमोस्ट 3-4 डेथ्स पर डे पे आ गए हैं। तो ये डिपेंड रियली कर रहा है एक वैक्सीनेशन पे कि कितनी मुल्कों ने रैपिडली वैक्सीनेशन की और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कितने मुल्क चले गए। उन मुल्कों में डेफिनेटली प्लेटू हो रहा है या कम हो रही हैं। जो भारत में एपिसेंटर इस वक्त डिज़ीज़ का है वर्ल्ड का, और साउथ ईस्ट एशिया या इस रीजन में जो जिस रीजन में हम रह रहे हैं, इधर लाहौर में या पाकिस्तान में भी एस्केलेट हो रहा है। और इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त जो टोटल डेथ टॉल है वो डेफिनेटली कम हुआ है। तकरीबन 37 लाख लोग मर चुके हैं अभी तक इन पिछले जो दिसंबर 2019 से अब तक। इसीलिए इसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कहें। और आइंदा भी प्रेडिक्शन यही है कि अगर किसी की जगह पे किसी मुल्क में 40-30 लाख 10 लाख मरने होंगे लोग, तो वो बैक्टीरिया या माइक्रोब से ही मरेंगे। मिसाइल से बहुत कम चांस है जो अभी आजकल जो थिंकिंग है। तो इसलिए हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैपेसिटी बिल्डिंग वो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है मकसद तो ये है गवर्नमेंट का कि लोगों को बचाना तो हमने माइक्रोब या बैक्टीरिया से है, आइंदा भी किसी न्यूक्लियर आर्सेनल से नहीं बचाना। सही। तो इस तरफ हमें अभी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। लेट्स सी, आखिरी बात बताएं ताउर रहमान साहब, ये फ़ौज की डिप्लॉयमेंट से क्या ये कोई फ़ायदा होगा हमें? मेरे ख्याल से यकीनन फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़ौज जो है फिर वो मुख्तलिफ शहरों में पुलिस वालों को हेल्प करेगी जो कंट्रोल करने में, इन्फोर्स करने में कि लोग मास्क पहन के आएँ और हर तरीके से। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मूव है हुकूमत की तरफ से कि फ़ौज को बुलाएं और उनकी मदद करें, क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन होने के बाद फिर आप भाग दौड़ करें, फिर नहीं, इसको पहले से प्रीएम्प्ट करना चाहिए हमें, और आने वाली सिचुएशन को रोकने के लिए जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो करने चाहिए। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, दोनों डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही परेशान कुन मामला है, उसमें खुदारा जितनी मुमकिन हो एहतियात कीजिए।
مجھے کوئی تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. حالات کتنے سنگین ہیں آپ نے سن لیا ہے ڈاکٹر سے. اور اگر آپ میں سے کوئی یہ بھی کہے کہ جناب دیکھیں وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے لیکن حالات اتنے سنگین تو نہیں, تو اچھا ہے, مطلب اچھا تو ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر آپ نے احتیاط کر لی پہلے ڈاکٹرس کی بات سن کے اور حالات اتنے سنگین نہیں ہوئے تو اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوا آپ کو. لیکن اگر وہ ٹھیک ہو گیا جو یہ کہہ رہے ہیں اور جس کا امکان تو بہرحال ہے, آپ انڈیا کی بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں, تو پھر بہت نقصان ہو جائے گا سب کا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں. کراچی میں Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 ایک نئے کھلونے یا ڈزنی ورلڈ کی یاترا کے لیے بچت کرنے کے بجائے الباما Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reznaj Disney World zus par an,